بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایاز کون تھا۔ ایاز ایک امیر تاجر آدمی کا غلام تھا۔ زندگی نے پھیر کھایا اور تاجر کا کاروبار تباہ ہو گیا اور اسے قرضوں نے جکڑ لیا۔ قرض اتارتے اتارتے تاجر کا سب کچھ بک گیا، مگر پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا۔ تو اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جا کر 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں۔ مالک اس پریشانی کے عالم میں بھی مسکرا دیا اور پوچھا، ایاز تم میں ایسی کون سی خوبی ہے جو اور باقی غلاموں میں نہیں ہے؟ ایاز نے کہا، مالک آپ مجھے بازار لے جائیے اور سرے بازار اعلان کر دیجئے کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، اور ایاز وہ سب کچھ جانتا ہے جو اور کوئی غلام نہیں جانتا۔ تاجر نے کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ جب بازار میں جا کر تاجر نے ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے کہکے بلند ہوئے، اور اس زمانے میں غلام بکتا تھا 200-300 درہم میں۔ مگر اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود بھی تاجر اپنی بات پر قائم رہا اور سارے میں اس بات کے چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی تک بھی پہنچی۔ تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور بادشاہ نے غلام ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز بادشاہ کے ہر امتحان میں پورا اترتا گیا، یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ بادشاہ ایاز کی ذہانت سے، دیانت سے، وفاداری سے بہت خوش تھا، لیکن بادشاہ کی نظر میں ایاز کی جو قدر بڑھ گئی تھی، اس سے باقی وزراء جلنے اور حسد کرنے لگے اور اس کوشش میں لگے رہتے کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرا دیں۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم موقع ملنے پر بادشاہ سے بات کریں گے۔ ایک دن موقع غنیمت جان کر انہوں نے بادشاہ سے بات کی کہ بادشاہ سلامت، جو محبت کی نظر ایاز کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی، جبکہ حسب اور نسب میں ہم اس سے بہت اچھے ہیں، مگر جو نظر کرم اس پر ہے وہ ہمارے لیے نہیں۔ بادشاہ نے بہت سکون سے ان کی ساری بات سنی اور کہا کہ کبھی موقع پر اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا۔ اس کی کاشیں بنوائیں اور کاشیں سب وزراء میں تقسیم کر دیں اور ایاز کو بھی دیں۔ اب جب وزراء نے وہ کاشیں کھائیں تو تھو تھو کر دیا کہ اتنا کڑوا بادشاہ سلامت، اس کو کون کھا سکتا ہے، یہ تو بہت کڑوا ہے۔ سب نے اپنے منہ سے وہ پھل نکال دیا۔ بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ خاموشی سے پھل کھا رہا تھا، تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ کاش میٹھی ہے کیا جو تم اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت کڑوی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، پھر کیوں کھاتے ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھ سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا ہوں، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ تو بادشاہ نے تمام وزراء سے کہا، تم لوگوں نے دیکھا کہ میں اس کو کیوں پسند کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ یہ وزراء جو بہت اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی اور ہیلا کرنا چاہیے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک دن بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ آج میں سب کی عقل کا امتحان لوں گا، تو سب وزراء محتاط ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک بڑا سا ہیرا نکالا اور سب کو دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ کتنا قیمتی ہے اور کتنا چمکدار ہے، اور ایک ہتھوڑا بھی منگوایا اور ایک وزیر کو دیا کہ اس کو توڑ کر دکھاؤ۔ اب وزیر نے سوچا کہ بادشاہ نے تو امتحان لینا ہے ہماری سمجھداری کا، تو بولا، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہیرا توڑنے کے لیے سب وزراء کو دیا گیا اور سب نے اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے ہیرا ایاز کو دیا کہ اب تم اس کو توڑ دو۔ ایاز نے کہا، جو حکم بادشاہ سلامت کا، اور ہیرا زمین پر رکھ کر زور سے ہتھوڑا مارا اور ہیرے کے ٹکڑے کر دیے۔
اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو تمام وزیر بہت خوش ہوئے کہ آج تو اس کا گنوار پن بادشاہ کے سامنے کھلا۔ اس احمق کو کیا پتا کہ یہ کتنا قیمتی ہیرا تھا، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ آج بادشاہ اس کو دربار سے ضرور نکال دیں گے۔ اب جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے ایاز سے کہا، ایاز، تم نے اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے کر دیے، تمہیں ذرا خیال نہ آیا؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہیرے کو توڑ دو۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں ہیرے کو توڑ دوں یا پھر ہیرے کو نہ توڑوں اور آپ کے حکم کو توڑ دوں۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے 100 ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا اور آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ اب بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم سب نے دیکھا کہ ایاز کا کیا مقام ہے۔ اب سب وزراء بہت شرمندہ ہوئے، مگر حسد، جلن ان کے دل سے نہ نکلی۔ وقت گزرتا گیا، ایاز اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ ایک دن بہت سے وزراء بادشاہ کے پاس آئے اور کہا، عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کر دے گا۔ اور ثبوت کے طور پر کہا کہ ایاز ایک تہہ خانے میں اپنے خزانے کو دیکھنے روز جاتا ہے، آپ بے شک اس بات کی تصدیق کر لیں۔ اب بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور ایاز سے دریافت کیا، ایاز، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے ایک تہہ خانے میں خزانہ جمع کیا ہوا ہے اور روز اس کو دیکھنے جاتے ہو؟ ایاز نے کہا، عالم پناہ، میں روز تہہ خانے میں جاتا تو ضرور ہوں، مگر وہاں خزانہ نہیں ہے۔ مگر بادشاہ نے کہا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم وہاں روز کیوں جاتے ہو؟ ایاز نے کہا، چلیے بادشاہ سلامت۔ اور بادشاہ سلامت اور ایاز چراغ لے کر تہہ خانے میں گئے۔ وہاں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پتھر ہے جس پر ایک پرانا صندوق رکھا ہوا ہے اور اسے تالا بھی لگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا، اس کو کھولو۔ ایاز نے ہر چند منع کیا، مگر بادشاہ سلامت کے حکم پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ صندوق میں ایک پھٹا پرانا کرتا، ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک چھڑی تھی۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا خزانہ تو یہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، تم نے ان چیزوں کو اس حفاظت سے کیوں رکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھنے کیوں روز آتے ہو؟ ایاز بولا، بادشاہ سلامت، میں آج اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، مگر مجھے بھولا نہیں ہے کہ میں کبھی گدڑیا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکتا تھا، یہی چپل پہنتا تھا اور یہی کرتا روزانہ زیب تن کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو دیکھنے اس لیے آتا ہوں کہ کبھی اپنی اوقات نہ بھول جاؤں، کبھی اپنے مقام کے غرور میں لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح روندنا نہ شروع کر دوں، کبھی کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر و ظلمت کے نشے میں کسی غریب کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ جلائے رکھنے کے لیے کسی مظلوم کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ بس روزانہ میں یہاں آ کر اپنے ضمیر کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ ہے تیری اوقات۔ یہ سن کر محمود غزنوی بہت روئے۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ کاش یہ صفت اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہم بھی اپنی ابتدا کو دیکھتے کہ کیا حال تھا، کیا ہماری اوقات تھی، اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا۔ ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، بلکہ غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں۔ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔